السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا عرضنا الامانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، الحمدللہ ہم نے کل سورہ مقدسہ سورۃ الاحزاب مکمل کی تھی۔ آج اس مختصر وقت میں صرف یاد دہانی کے لیے سورہ مقدسہ کے جو بنیادی عنوانات ہیں بس ان کی ہیڈ لائنز، نکات ہم عرض کرتے ہیں اور وہ ہمیں یاد رکھ لینی چاہیے۔ سب سے پہلی بات، سورۃ الاحزاب مدنی صورت ہے اور احزاب حزب کی جمع ہے، اور اس سورہ مقدسہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو حزب اللہ ہے اور آپ کی سچی جماعت، اس کے مقابلے میں تمام احزاب یعنی کفار، مشرکین، منافقین، انہوں نے ایک اتحاد بنایا اور وہ اتحاد سچی جماعت کو شکست دینے کے لیے قائم کیا گیا۔ چنانچہ تفصیلات تو آپ سن چکے ہیں۔ اللہ نے حزب اللہ کو غالب کیا اور احزاب کو شکست دی۔ اللہ رب العزت نے سب سے بنیادی بات جو سچی جماعت کے لیے اس وقت بھی تھی، اس سے پہلے بھی تھی، آج بھی ہے اور قیامت تک رہے گی، کہ سچی جماعت کا حکم ہے یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین، کہ اے نبی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے سچی جماعتوں کو یہ ارشاد ہے کہ اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، اور کافرین اور منافقین، مشرکین کی پیروی نہ کرو، ان جھوٹی جماعتوں کے پراپیگنڈے میں نہ آؤ، کمپرومائز نہ کرو۔ اللہ رب العزت نے واضح ارشاد فرما دیا کہ آپ نے کرنا کیا ہے، واتبع ما یوحی الیک من ربک، آپ اس کی پیروی کرو جو اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے۔ یعنی اللہ نے جو فلسفی دے دی، سچی تعلیم دے دی، اس پہ چلو اور اس کے مطابق جد و جہد کرو اور اللہ پہ بھروسہ کرو۔ کبھی بھی مایوس نہیں ہونا، پریشان نہیں ہونا۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، میرے عزیزوں بڑے واضح الفاظ ہیں کہ اللہ سے بڑا کوئی کارساز نہیں ہو سکتا، کوئی کفیل اور وکیل نہیں ہو سکتا۔ اللہ سرپرست بھی ہیں، مددگار بھی ہیں۔ اگلی آیات میں اللہ رب العزت نے ہر دو چیزوں کا انکار کر دیا کہ دو دل انسان کے اندر نہیں ہوتے۔ جب دو دل نہیں ہو سکتے تو دو باپ بھی نہیں ہو سکتے۔ لہذا متبنہ کا یہاں اصول بنا دیا اللہ نے کہ کوئی متبنہ لینا ہے لے پالک، تو یاد رکھیے اس کے لیے باپ وہی ہے جو اس کا اصل باپ ہے۔ اسی طرح مائیں بھی دو نہیں ہو سکتی۔ اللہ رب العزت نے امہات المومنین کی اہمیت اور فضیلت ارشاد فرما دی، اور سب سے اہم بات یہ فرمائی کہ وہ آپ کی مائیں ہیں۔ اور نبی علیہ السلام کی جو اہمیت ہے وہ یہ ہے کہ وہ آپ سے، آپ کی جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں۔
اللہ رب العزت نے غزوہ احزاب کے تناظر میں جو جماعتیں آئیں مل کر اتحاد بنا کر ان کے خلاف جو حزب اللہ سچی جماعت نے جد و جہد کی، اس کا تذکرہ ارشاد فرمایا اور سچی جماعت کے غلبے کا ذکر کیا۔ لیکن ایک بات یہاں ضرور ارشاد فرمائی کہ سچی جماعت کو ہم نے ہلایا، وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا۔ کیوں؟ حملہ بڑا سخت تھا۔ تو ہلنے کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی ڈر گئے تھے، وہ مطلب یہ ہے کہ جب مقابلہ ہوتا ہے تو مقابلے کے لیے جو دشمن کی سختی ہے، شدت ہے یا حملہ ہے یا ان کی پلاننگ ہے، ہم نے اس پہ غور و فکر کرنا ہے۔ تو تبھی غور و فکر کریں گے نا جب ہم محسوس کریں گے کہ دشمن بڑا مضبوط ہے اور دشمن بڑھ رہا ہے، آگے بڑھ رہا ہے، ہمیں کہیں شکست نہ دے دے، دشمن کا حملہ کہیں ہمیں تباہ و برباد نہ کر دے۔ یہ چیزیں تو سوچنی ہے، لیکن ان کے ایمان مضبوط ہیں، وہ اعلیٰ ایمان رکھتے ہیں۔ ہاں البتہ منافقین پراپوگنڈا کر رہے ہیں۔ تو کسی بھی دور میں جو کفار، منافقین، مشرکین ہوتے ہیں، اور یہ دور آج کا جو دور ہے یہ تو ہے ہی پراپوگنڈے کا دور، اس لیے سچی جماعت کا ایمان اعلیٰ ہونا چاہیے، مضبوط ہونا چاہیے، اور وہ جتنے بھی پراپوگنڈا کرتے ہیں یہ منافقین اور جھوٹی جماعتیں، ان کے بارے میں ہمیں شرح صدر ہونا چاہیے اور ایمان اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ ان کا پراپوگنڈا ہمیں متاثر نہ کر دے۔ اللہ رب العزت نے اس سچی جماعت کو غالب کیا، اور اتنا غالب کیا کہ اللہ رب العزت نے غزوہ بنی قریظہ کے عنوان سے ارشاد فرما دیا کہ ان کو شکست دی، کفار اور منافقین کو شکست دی، اور پھر اللہ نے ان کے قلعے وہ مومنوں کے قبضے میں کر دیے، ان کی جو دولت ہے، وسائل تھے، ان پر قبضہ ہو گیا اور ان کو پکڑا گیا، قتل کیا گیا۔ اور پھر اللہ اگلے دور میں جب قومی انقلاب مکمل ہوگا تو بین الاقوامی انقلاب کی طرف سچی جماعت آگے بڑھے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داخلی جو امور ہیں، آپ کی ازواج امہات المومنین کے ساتھ 2 رکوع میں باقاعدہ ان کا تذکرہ کیا گیا، اور پھر امہات المومنین کی اہمیت، فضیلت، اور ان کے عنوان سے پردے کے جو احکامات ہیں، اللہ نے اس کی تفصیلات ارشاد فرمائیں کہ مومن عورتوں کو گھروں میں رہنا چاہیے، باہر کیسے نکلنا ہے، انہوں نے کیا دائرے ہیں، یہاں بھی ہے۔ اور اگلا ایک رکوع مستقل آیا تھا، اس میں بھی اللہ رب العزت نے پردے کے احکامات، پردے کے دائرے، باہر نکلنے کا طریقہ کار، اور پھر اس کے نتائج، جہاں اللہ نے ارشاد فرما دیا کہ اللہ رب العزت مومن سوسائٹی کو، معاشرے کو پاک اور صاف دیکھنا چاہتے ہیں، بلکہ انسانی معاشروں کو پاک اور صاف ستھرا دیکھنا چاہتے ہیں، اور وہ اسی شکل میں ہوگا جب اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے دائروں کے مطابق چلیں گے، اپنی من مرضی نہیں کریں گے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے مسلمین مرد، مسلمان عورت، مومنین مرد، مومن عورتیں، یہ پوری تفصیل ارشاد فرما دیا کہ اللہ نے ان کے لیے بہت بڑا اجر رکھا ہے، مغفرت اور بخشش رکھی ہوئی ہے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کا حضرت زینب کو طلاق دینا، اور طلاق کے بعد رسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم کا شادی کرنا، متبنہ کی جو بیوی ہے وہ حقیقی بہو کی طرح نہیں ہے، اس کے مسائل تھے، بڑے اہم مسائل ہیں یہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبیین کا جو عقیدہ ہے
ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ یہ ختم نبوت کا عقیدہ نص قطعی سے ثابت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت، آپ کی فضیلت کہ اللہ نے آپ کو انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے متعلق اس وقت کے جو حالات تھے، ان حالات میں نکاح کیسے ہے، طلاق کیسے ہے، اللہ کے حکم کے مطابق، اللہ کے ارشادات کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تربیت فرمائی، اور پھر آپ کے داخلی جو امور ہیں امہات المومنین کے ساتھ کچھ چیزوں کا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا گیا ہے، آپ کا اعزاز ہے کہ جیسے آپ بغیر مہر کے عورت سے شادی کر سکتے ہیں جو چاہتی ہے، اور نبی علیہ السلام بھی چاہتے ہوں، اسی طرح امہات المومنین میں سے کس کو آپ نے ساتھ لے کے جانا ہے سفر میں، یا آپ نے وقت کس کو زیادہ دینا ہے، یہ اختیار دیا گیا۔ اور اس کی بیک گراؤنڈ ساری ہم نے عرض کی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مرضی نہیں کی، بیلنس کیا، عدل کیا، اللہ نے البتہ اختیار دیا تھا، اور اس کی بیک گراؤنڈ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مصروفیات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں صحابہ اکرام نے کیسے آنا ہے، کیسے بیٹھنا ہے، کیسے کھانا ہے، کتنی انتظار کرنی ہے، یہ سارے دائرے ارشاد فرما دی۔ اور یہاں یہ عرض کیا تھا کہ ہم نے بھی آپس میں ایک دوسرے کے گھروں میں کیسے آنا جانا ہے، اور بالخصوص جو ہمارے اساتذہ ہیں، جو بڑے ہیں، سینئر ہیں، بزرگ ہیں، جو مصروف زیادہ ہیں، تو ان کی مصروفیات کو پیش نظر رکھتے ہوئے آگے بڑھنا ہے۔ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کی اہمیت تھی۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود و سلام کی اہمیت و فضیلت ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے مومن سچی جماعت کی کامیابی کا سرٹیفکیٹ جاری کر دیا، اور اس کے مقابلے میں جھوٹوں پر، کفار، مشرکین اور جتنی یہ اتحاد بنا ہوا تھا احزاب کا، ان پر اللہ کی لعنت ہے، اور دنیا اور آخرت میں ان کے لیے پھٹکار ہے، یہ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ مومن سچی جماعت اعلیٰ تقوی رکھتی ہے، زبان کی سچی اور پکی ہوتی ہے، عمل و کردار ان کا اعلیٰ ہوتا ہے۔ جب یہ سچی جماعت اللہ پر اعلیٰ ایمان رکھ کے، اللہ کے ساتھ اپنا ربط اور جوڑ پیدا کر کے قولوا قولا سدیدا کرتی ہے، اللہ ان کو معاف بھی کر دیتے ہیں۔ چھوٹی موٹی غلطیاں، لغزشیں اللہ معاف کرنے والے ہیں۔ اور سچی جماعت یہ اللہ کی ذمہ داری قبول کرتی ہے۔ انبیاء علیہ السلام سے لے کر تسلسل کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام، پھر مجددین اعظام، اولیاء کرام، اور سچے حکمران جو رہے ہیں، جنہوں نے سیاسی معاشی عدل قائم کیا ہے، خلافت کا نظام قائم کیا ہے، یہ وہ امانت ہے جو اللہ نے دی، اور سچی جماعت نے قبول کی اور اس کو غالب کیا۔ اور آخری آیت میں اللہ نے فرق ارشاد فرما دیا کہ اللہ اس سچے نظام کے ذریعے سے، عدل کے نظام کے ذریعے سے، جتنے بھی احزاب ہیں، منافقین، منافقات، مشرکین، مشرکات، کفار، سب کو اللہ عذاب دیں گے، اور اللہ رب العزت سچی جماعت کی توبہ قبول فرمائیں گے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اللہ بخشنے والے ہیں، مہربان ہیں۔ میرے عزیزو، یہ چند نکات عرض کیے ہیں، ان کو ذہن میں رکھنا ہے۔ اور آخری جملہ ایک، اللہ سے جڑو، سچی جماعتوں سے جڑو، سچی جماعتوں کی پہچان پیدا کرو،
یہ جتنی فلاسفی ہم سن رہے ہیں یہ ہماری تربیت کے لیے، ہماری ٹریننگ ہو رہی ہے، سچی تعلیم ہے۔ اس کو صرف سننا نہیں، ہم نے زندگی کا حصہ بنانا ہے۔ اللہ ہمیں توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ ہمارے تمام بھائیوں بہنوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ جائز حاجات اللہ قبول فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔